ذرا پہلا کلمہ بھی سنا دیں. دوسرا پوچھ رہی ہوں. وہ نہیں آتا. گدی نشین, آپ اس اللہ کے ولی کے گدی نشین ہیں تو یقیناً آپ بہت باعمل ہوں گے, پہنچے ہوئے ہوں گے, آپ دین کے بہت قریب ہوں گے. ذرا مجھے آیت الکرسی سنا دیں. لوگ آتے ہوں گے نا آپ کے پاس, آپ انہیں بتاتے ہوں گے کہ دین سے رغبت کیسے ہے, فلاں وظیفہ پڑھ لو, 5 سورتیں بتاتے ہوں گے, 30 پاروں کا قرآن پاک کا علم دیتے ہوں گے, ترجمہ بھی. تو پھر دربار پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ نشے کے لیے صرف لوگوں کو بٹھاتے ہیں, بھنگ چلتی ہے وہاں پہ. اپنی جڑی باغ دی محنت مزدوری کری دی جڑی مجھی لاگ سبزی بیچ. میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ آپ گدی نشین ہیں تو لوگوں کو دربار پہ رغبت کس چیز کی دیتے ہیں؟ کیا دین کی دیتے ہیں؟ نماز کا کہتے ہیں 5 وقت کے لیے. ہاں جی, مسجد بنی سڑی جڑی دربار میں یہ نہیں پوچھ رہی بنی ہے کہ نہیں بنی. آپ بھی پڑھتے ہوں گے 5 وقت نماز. عشاء میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ عشاء میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ عشاء میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ نماز تراویح کسے کہتے ہیں؟ کب پڑھی جاتی ہیں تراویح؟ رمضان چی پڑھی جاتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ 30 ہوتی ہیں. میری انفارمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے اور سننے والوں کی بھی ہو رہا ہوگا. دعائے قنوت آتی ہوگی, آتی ہے؟ دعائے قنوت آتی ہوگی, نہیں آتی ہے؟ نہیں آتا. پنجم کلمہ آتا ہوگا. اچھا, 5ویں کلمے کا نام ہی بتا دیں کیا ہے؟ کلمہ نہ سنائیں, نام بتا دیں کیا ہے. 6ٹھے کلمے کا بتا دیں کیا ہے. چلو 4تھے کا بتا دیں. اور آپ گدی نشین ہیں. ذرا پہلا کلمہ بھی سنا دیں. دوسرا پوچھ رہی ہوں. وہ نہیں آتا. جس شخص کو کلمے نہیں آتے اسے گدی نشین بنایا گیا. اب تو میرا شک پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ ان 4 قتلوں کے پیچھے ماجرا گدی نشینی کا ہے, کیونکہ وہ قاتل جو یہ کہہ رہا ہے میرا بڑا اوبیڈینٹ ہے, میرا تابعدار ہے, میں جو کہتا ہوں جی کرتا ہے, وہ جاتا ہے, وہ پھر واپس بلایا جاتا ہے ان قتلوں سے پہلے. اور میلہ بھی قریب ہے, یعنی کہ تمام لوگوں نے اکٹھے بھی ہونا ہے, دستار بندی وغیرہ بھی ہوگی. تو یہاں پر اس کو دوبارہ بلا کر 4 وہ پرانے لوگ جو 30 سال سے کام کر رہے ہیں وہ 4 قتل کروا دیے جاتے ہیں اور بچتے ہیں یہ صاحب جن کی وہ حکم عدولی نہیں کرتا.